دنیا کا ایک ایسا بے بس ملک جسے آج ہر مسلمان ملک کی مدد کی ضرورت ہے۔ نہ صرف آج بلکہ گزشتہ کئی دہائیوں سے یہاں کے مسلمانوں پر روزانہ کی بنیاد پر ظلم کی انتہا کی جاتی ہے، چاہے مرد ہوں، عورتیں ہوں یا بچے، سب پر ظلم کیا جاتا ہے۔ آپ نے یقیناً اندازہ لگا لیا ہوگا کہ ہم کس ملک کی بات کر رہے ہیں۔ جی ہاں، آج ہم فلسطین کی بات کریں گے۔ ان پر ہونے والے ظلم میں کہیں نہ کہیں ہم بھی شامل ہیں کیونکہ ہم خاموش ہیں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ فلسطین میں لوگ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ آخر فلسطین ہم سب کے لیے اتنا اہم کیوں ہے؟ اور اگر جنگ سے پہلے فلسطین کے لوگوں کی زندگی دیکھیں تو وہ کیسی تھی؟ کیا یہ بھی ایک عیاش عرب ملک تھا؟ فلسطین کی مکمل تاریخ بھی جانیں گے۔ فلسطینی عوام کے لیے آج تک کا سب سے بڑا مشن گلوبل سموڈ فلوٹیلا یعنی دنیا کا سب سے بڑا کشتیوں کا قافلہ ہے۔ یہ قافلہ اب کہاں ہے؟ کیا یہ غزہ پہنچ سکا یا نہیں؟ اور اس قافلے میں موجود پاکستانی سینیٹر مشتاق احمد خان کہاں ہیں؟ پیارے دوستو، اسی طرح کی بہت سی دلچسپ معلومات آج ہم آپ کو فلسطین کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ ویڈیو ہر مسلمان کے لیے نہایت اہم ہے، لہٰذا اسے لازماً آخر تک دیکھیں، اور ساتھ ہی اپنے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو آئیے آج کے اس مظلوم مسلمان ملک کے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ فلسطین، جسے باضابطہ طور پر ریاست فلسطین کہا جاتا ہے، مغربی ایشیا کے جنوبی لیونٹ کے خطے میں واقع ہے۔ یہ ملک مشرق میں اردن، مغرب میں اسرائیل اور جنوب میں مصر سے سرحدیں ملاتا ہے۔ اقوام متحدہ کے 193 رکن ممالک میں سے 145 ممالک فلسطین کو ایک آزاد ریاست تسلیم کر چکے ہیں۔ فلسطین کا کل رقبہ تقریباً 620 مربع کلومیٹر ہے، جس میں سے تقریباً 52% حصہ پانی پر مشتمل ہے۔ یہ پانی خوبصورت دریاؤں، چشموں اور ندی نالوں کی صورت میں اس سرزمین کی قدرتی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے۔ اگر بات کریں فلسطین کی آبادی کی تو 2023 کی آخری مردم شماری کے مطابق یہاں تقریباً 56,83,450 لوگ آباد ہیں۔ آبادی کے 2023 کی آخری مردم شماری کے مطابق یہاں تقریباً 56,83,450 لوگ آباد ہیں۔ آبادی کے 2023 کی آخری مردم شماری کے مطابق یہاں تقریباً 56,83,450 لوگ آباد ہیں۔ آبادی کے 2023 کی آخری مردم شماری کے مطابق یہاں تقریباً 56,83,450 لوگ آباد ہیں۔ آبادی کے 2023 کی آخری مردم شماری کے مطابق یہاں تقریباً 56,83,450 لوگ آباد ہیں۔ آبادی کے 2023 کی آخری مردم شماری کے مطابق یہاں تقریباً 56,83,450 لوگ آباد ہیں۔ آبادی کے 2023 کی آخری مردم شماری کے مطابق یہاں تقریباً 56,83,450 لوگ آباد ہیں۔ آبادی کے 2023 کی آخری مردم شماری کے مطابق یہاں تقریباً 56,83,450 لوگ آباد ہیں۔ آبادی کے 2023 کی آخری مردم شماری کے مطابق یہاں تقریباً 56,83,450 لوگ آباد ہیں۔ آبادی کے 2023 کی آخری مردم شماری کے مطابق یہاں تقریباً 56,83,450 لوگ آباد ہیں۔ آبادی کے 2023 کی آخری مردم شماری کے مطابق یہاں تقریباً 56,83,450 لوگ آباد ہیں۔ آبادی کے 2023 کی آخری مردم شماری کے مطابق یہاں تقریباً 56,83,450 لوگ آباد ہیں۔ آبادی کے 2023 کی آخری مردم شماری کے مطابق یہاں تقریباً 56,83,450 لوگ آباد ہیں۔ آبادی کے 2023 کی آخری مردم شماری کے مطابق یہاں تقریباً 56,83,450 لوگ آباد ہیں۔ آبادی کے 2023 کی آخری مردم شماری کے مطابق یہاں تقریباً 56,83,450 لوگ آباد ہیں۔ آبادی کے 2023 کی آخری مردم شماری کے مطابق یہاں تقریباً 56,83,450 لوگ آباد ہیں۔ آبادی کے 2023 کی آخری مردم شماری کے مطابق یہاں تقریباً 56,83,450 لوگ آباد ہیں۔ آبادی کے 2023 کی آخری مردم شماری کے مطابق یہاں تقریباً 56,83,450 لوگ آباد ہیں۔ آبادی کے 2023 کی آخری مردم شماری کے مطابق یہاں تقریباً 56,83,450 لوگ آباد ہیں۔ آبادی کے 2023 کی آخری مردم شماری کے مطابق یہاں تقریباً 56,83,450 لوگ آباد ہیں۔ آبادی کے 2023 کی آخری مردم شماری کے مطابق یہاں تقریباً 56,83,450 لوگ آباد ہیں۔ آبادی کے 2023 کی آخری مردم شماری کے مطابق یہاں تقریباً 56,83,450 لوگ آباد ہیں۔ آبادی کے 2023 کی آخری مردم شماری کے مطابق یہاں تقریباً 56,83,450 لوگ آباد ہیں۔ آبادی کے 2023 کی آخری مردم شماری کے مطابق یہاں تقریباً 56,83,450 لوگ آباد ہیں۔ آبادی کے 2023 کی آخری مردم شماری کے مطابق یہاں تقریباً 56,83,450 لوگ آباد ہیں۔ آبادی کے 2023 کی آخری مردم شماری کے مطابق یہاں تقریباً 56,83,450 لوگ آباد ہیں۔ آبادی کے 2023 کی آخری مردم شماری کے مطابق یہاں تقریباً 56,83,450 لوگ آباد ہیں۔ آبادی کے 2023 کی آخری مردم شماری کے مطابق یہاں تقریباً 56,83,450 لوگ آباد ہیں۔ آبادی کے 2023 کی آخری مردم شماری کے مطابق یہاں تقریباً 56,83,450 لوگ آباد ہیں۔ آبادی کے 2023 کی آخری مردم شماری کے مطابق یہاں تقریباً 56,83,450 لوگ آباد ہیں۔ آبادی کے 2023 کی آخری مردم شماری کے مطابق یہاں تقریباً 56,83,450 لوگ آباد ہیں۔ آبادی کے 2023 کی آخری مردم شماری کے مطابق یہاں تقریباً 56,83,450 لوگ آباد ہیں۔ آبادی کے 2023 کی آخری مردم شماری کے مطابق یہاں تقریباً 56,83,450 لوگ آباد ہیں۔ آبادی کے 2023 کی آخری مردم شماری کے مطابق یہاں تقریباً 56,83,450 لوگ آباد ہیں۔ آبادی کے دو لحاظ سے فلسطین دنیا میں 163ویں نمبر پر آتا ہے۔
یہاں آبادی کی کثافت بہت زیادہ ہے، ہر مربع کلومیٹر میں تقریباً 731 افراد بستے ہیں۔ محترم ناظرین، کبھی فلسطین ایک پرامن، خوشحال اور ہنستا کھیلتا ملک تھا، مگر افسوس کہ آج اسرائیل نے فلسطین کے تقریباً 80% علاقے پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ موجودہ نقشہ دیکھ کر محسوس ہوتا ہے جیسے یہ خطہ فلسطین سے زیادہ اسرائیل لگتا ہے۔ فلسطین کا دارالحکومت یروشلم ہے، جو اسرائیل بھی اپنا دارالحکومت قرار دیتا ہے۔ یروشلم دراصل عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ یہ شہر بحیرہ روم اور بحر مردار کے درمیان پہاڑی سلسلوں میں واقع ہے۔ یہ دنیا کا قدیم ترین شہر ہے۔ یہاں تینوں ابراہیمی مذاہب یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے نہایت مقدس مقامات موجود ہیں۔ اس شہر میں مسلمانوں کا قبلہ اول یعنی بیت المقدس بھی موجود ہے، جس پر یہودی قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بعد بیت المقدس مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا مقدس مقام ہے۔ اس کے احاطے میں مسجد اقصی بھی موجود ہے، جو مسجد حرام اور مسجد نبوی کے بعد مسلمانوں کی تیسری قدیم مسجد ہے۔ یہ شہر 1256 مربع کلومیٹر رقبے پر مشتمل ہے اور 2022 کی آخری مردم شماری کے مطابق اس کی آبادی تقریباً 9 لاکھ ہے۔ یہاں ہر مربع کلومیٹر میں 68 افراد آباد ہیں۔ ناظرین، فلسطین کا سب سے بڑا شہر غزہ ہے، جہاں فلسطین کی واحد سمندری بندرگاہ واقع ہے۔ غزہ شہر خلیل سے شمال مغرب کی سمت تقریباً 76.6 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ بحیرہ روم کے ساحل پر واقع ہونے کی وجہ سے یہ شہر نہایت اہم جغرافیائی حیثیت رکھتا ہے۔ جنگ اور حملوں سے قبل یہاں بڑے پیمانے پر لوگوں کی ہجرت دیکھی گئی تھی، جس نے آبادی کی ساخت کو بہت متاثر کیا۔ غزہ کا کل رقبہ 45 مربع کلومیٹر اور آبادی تقریباً 5,90,481 تھی، لیکن یہ تعداد جنگ سے پہلے کی ہے۔ جنگوں سے قبل فلسطین کے لوگ انتہائی خوشحال زندگی گزارتے تھے۔ غزہ بھی دوسرے عرب ممالک کی طرح ایک آزاد ماحول رکھتا تھا۔ یہاں رات کے وقت ڈانس کلب، پارٹیاں، ساحلی تقریبات اور دیگر سرگرمیاں ہوتی تھیں۔ جنگ نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ ناظرین، اب ہم ایک ایسے مقدس شہر کی بات کریں گے جو اسلام، عیسائیت اور یہودیت کے لیے انتہائی اہم مقام رکھتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم، حضرت سارہ، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کی قبریں 2 موجود ہیں۔ یہودی بھی حضرت ابراہیم کو اپنا جد امجد مانتے ہیں۔ اس مقدس شہر کا نام الخلیل ہے، جسے عربی میں الخلیل ابراہیم بھی کہتے ہیں۔ یہی مشہور مسجد ابراہیمی اور غار مشائخ واقع ہے۔ یہ عظیم مسجد 2 حصوں میں تقسیم ہے، آدھا حصہ مسلمانوں کے پاس اور آدھا یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ الخلیل فلسطین کے قدیم ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے اور اس کی آبادی تقریباً 2,64,000 ہے۔ اب چلتے ہیں دنیا کے 5ویں قدیم ترین شہر نابلس کی طرف، جسے تاریخی طور پر نیپلز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ شہر اپنی قدیم تاریخ، روایتی بازاروں اور ثقافتی ورثے کی وجہ سے فلسطین کا دل مانا جاتا ہے۔ نابلس کا کل رقبہ 266 مربع کلومیٹر اور 236 مربع کلومیٹر ہے۔ آبادی تقریباً 1,75,000 ہے۔ بیت لحم کا شہر بھی بیت المقدس کے قریب واقع ہے، جہاں حضرت عیسی کی پیدائش ہوئی اور عیسائیوں کا سب سے پرانا گرجا گھر بھی یہاں ہے۔ اسی شہر میں حضرت عمر نے نماز ادا کی۔ حضرت داؤد کی پیدائش بھی یہیں ہوئی اور حضرت سلیمان کو حکومت بھی یہیں عطا کی گئی۔ یہ شہر قدیم تاریخ سے بھرپور ہے۔ اس کا رقبہ 1081 مربع کلومیٹر اور آبادی تقریباً 25,000 ہے۔ اس سرزمین پر یونانی، ایرانی، ترک، صلیبی اور کئی حکومتیں آئیں اور گزرتی چلی گئیں۔ 638 ہجری میں حضرت عمر نے یہ علاقہ فتح کیا۔ 1055 میں صلیبی جنگیں شروع ہوئیں جو 1291 تک جاری رہیں۔ بعد ازاں 1516 میں سلطنت عثمانیہ نے اسے فتح کیا۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت 1516 میں سلطنت عثمانیہ نے اسے فتح کیا۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ نے اسے فتح کیا۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ نے اسے فتح کیا۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ نے اسے فتح کیا۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ نے اسے فتح کیا۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ نے اسے فتح کیا۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ نے اسے فتح کیا۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ نے اسے فتح کیا۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ نے اسے فتح کیا۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ نے اسے فتح کیا۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ نے اسے فتح کیا۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ نے اسے فتح کیا۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ نے اسے فتح کیا۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ نے اسے فتح کیا۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ نے اسے فتح کیا۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ نے اسے فتح کیا۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ نے اسے فتح کیا۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ نے اسے فتح کیا۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ نے اسے فتح کیا۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ نے اسے فتح کیا۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ نے اسے فتح کیا۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ نے اسے فتح کیا۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ نے اسے فتح کیا۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ نے اسے فتح کیا۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ نے اسے فتح کیا۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ نے اسے فتح کیا۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ نے اسے فتح کیا۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ نے اسے فتح کیا۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ نے اسے فتح کیا۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ نے اسے فتح کیا۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ نے اسے فتح کیا۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ نے اسے فتح کیا۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ نے اسے فتح کیا۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ نے اسے فتح کیا۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ نے اسے فتح کیا۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ نے اسے فتح کیا۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ نے اسے فتح کیا۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ نے اسے فتح کیا۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ نے اسے فتح کیا۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ نے اسے فتح کیا۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ نے اسے فتح کیا۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ نے اسے فتح کیا۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ نے اسے فتح کیا۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ نے اسے فتح کیا۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ نے اسے فتح کیا۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ نے اسے فتح کیا۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ نے اسے فتح کیا۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ نے
اسے فتح کیا۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ نے اسے فتح کیا۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ نے اسے فتح کیا۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ نے اسے فتح کیا۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ نے اسے فتح کیا۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ نے اسے فتح کیا۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ نے اسے فتح کیا۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ نے اسے فتح کیا۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ نے اسے فتح کیا۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ نے اسے فتح کیا۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ نے اسے فتح کیا۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ نے اسے فتح کیا۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ نے اسے فتح کیا۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ نے اسے فتح کیا۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ نے اسے فتح کیا۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ نے اسے فتح کیا۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ نے اسے فتح کیا۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ نے اسے فتح کیا۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ نے اسے فتح کیا۔ پہلی جنگ عثمانیہ کے کمزور ہونے پر برطانوی حکومت نے یہاں قبضہ کر لیا۔ اسی دوران یہودی فلسطین میں مہنگی رقم دے کر زمینیں خریدنے لگے۔ پھر دوسری جنگ عظیم میں جب ہٹلر نے یہودیوں پر ظلم کیا تو بہت سے یہودی فلسطین بھاگ آئے۔ فلسطینیوں نے ان پر رحم کرتے ہوئے انہیں پناہ دی، مگر یہی لوگ وقت کے ساتھ ان کے گھروں پر قابض ہوتے گئے۔ 1947 میں اقوام متحدہ نے فلسطین کو تقسیم کر دیا اور 15 مئی 1948 کو اسرائیل باضابطہ طور پر قائم ہو گیا۔ تب سے آج تک عربوں اور اسرائیل کے درمیان کئی جنگیں ہو چکی ہیں، مگر اسرائیل مسلسل قبضہ بڑھاتا گیا۔ فلسطین کی قومی زبان عربی ہے۔ یہاں 3 کرنسیاں چلتی ہیں: فلسطینی پاؤنڈ، اسرائیلی شیکل اور اردنی دینار۔ غزہ ایک لمبی ساحلی پٹی کی شکل رکھتا ہے۔ اس کے پیچھے ایک بڑی دیوار ہے جو اسرائیل اور غزہ کی سرحد کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ دیوار 1994 میں اسرائیل نے تعمیر کی تھی۔ آج غزہ میں پانی اور خوراک کی شدید قلت ہے، جبکہ دوسری جانب اسرائیل میں ہر چیز فراوانی سے موجود ہے۔ حال ہی میں ایک بہت بڑا بحری قافلہ گلوبل فلوٹیلا غزہ کی جانب روانہ ہوا، جس میں تقریباً 500 رضاکار شامل تھے، جن میں پاکستان کے سینیٹر مشتاق احمد بھی موجود تھے۔ خبریں موصول ہوئیں کہ قافلہ جیسے ہی غزہ کے قریب پہنچا، اسرائیلی فوج نے حملہ کر دیا اور کئی افراد کو گرفتار بھی کر لیا، جن میں مشتاق احمد بھی شامل بتائے گئے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ اس قافلے کو اس کی اصل منزل تک پہنچائے اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے، آمین۔ پورا فلسطین اس وقت قیامت کا منظر پیش کر رہا ہے۔ زیادہ تر گھر تباہ ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج ہر جگہ قابض ہے، حتیٰ کہ غزہ کی ساحلی پٹی اور بندرگاہ بھی اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے فلسطینی بھائیوں پر اپنا رحمت کا سایہ فرمائے اور تمام مسلمان ممالک متحد ہو کر ان کی مدد کریں، آمین۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی فلسطین پر بنائی گئی ایک جامع ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔